تقدیر کا حصہ ہی ہوتی ہے. اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے ایک پریشانی آئے گی, یہ دعا مانگے گا اور وہ پریشانی دور ہو جائے گی, کیونکہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ دعا مانگے گا کہ نہیں مانگے گا. اور کسی کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اسے پریشانی آئے گی, دعا نہیں مانگے گا اور پریشانی دور نہیں ہوگی. تقدیر تو اللہ کے علم کا نام ہے, جو اللہ کا علم ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتا. باقی یہ جو پوستی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ جو مقدر میں ہوگا پیسہ آ ہی جائے گا تو ہمیں محنت کی کیا ضرورت ہے, تو ان کو یہ بتانا چاہیے تیرے مقدر میں پیسہ نہیں ہے, تجھے نہیں ملے گا کبھی بھی, تو ایسے ہی سڑے گا ایسے ہی مرے گا. کیونکہ جس کے مقدر میں پیسہ ہوتا ہے عام طور پر, ہمیشہ نہیں, بغیر محنت کے بھی آ جاتا ہے, لیکن جس کے مقدر میں پیسہ ہوتا ہے عام طور پر اس کے مقدر میں محنت بھی لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ محنت کرے گا اور پیسہ آ جائے گا. اللہ کو پتا تھا یہ محنت نہیں کرے گا بلکہ یہی باتیں کرے گا کہ نصیب میں ہوگا تو آ جائے گا, نصیب میں نہیں ہوگا تو نہیں آئے گا. اللہ کو پتا تھا یہ باتیں کرے گا, لہذا نصیب میں اللہ نے لکھا ہی نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہو, ہر کام نصیب سے ہوتا ہے. شادی بھی نصیب سے ہوتی ہے. اب کوئی کہے کہ میں رشتہ ہی نہیں بھیجتا, میں شادی نہیں کرتا, نصیب میں ہوگی تو ہو جائے گی, تو اس کا مطلب ہے کہ نصیب میں نہیں ہے. کیونکہ جن کے نصیب میں اللہ نے لکھا ہوتا ہے نا کنوارے رہیں گے, ان کے نصیب میں یہ باتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ باتیں ہی پھینکتا رہے گا یہ ساری زندگی بیٹھ کے, یہ محنت کرے گا ہی نہیں. اب ہمیں نہیں پتا ہمارے نصیب میں کیا لکھا ہے, اس لیے ہم محنت کرتے ہیں. محنت کرتے ہیں تو پتا چل جاتا ہے محنت لکھی ہوئی تھی. تو نصیب جو ہے یہ پہلے پتہ نہیں ہوتا, پہلے پتا ہو تو دنیا کا نظام بگڑ جائے. اس کی مثال ایسے ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں نا. زید نے بکر کو قتل کیا. زید نے قتل کیا کس کو؟ بکر کو. بکر کا بیٹا آیا, زید کو پکڑا, بولا تو نے میرے باپ کو قتل کیا, میں تجھے قتل کروں گا. زید نے کہا تیرے باپ کا مرنا نصیب میں لکھا تھا کہ نہیں لکھا تھا؟ ظاہر لکھا ہوا تھا, ہر آدمی کی عمر لکھی ہوئی ہے کہ کتنے, اس سے 1 انچ بھی 1 سیکنڈ بھی زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. تو بھائی تیرے باپ کے مقدر میں جب اس ٹائم پہ موت لکھی ہوئی تھی تو مجھے کیوں مجرم ٹھہرا رہا ہے؟ تو اس کے ہم 2 جواب دیں گے, ایک الزامی اور ایک تحقیقی. تحقیقی جواب تو یہ ہے کہ یہ تو لکھا ہوا تھا کہ اس نے اس وقت مرنا ہے, لیکن یہ لکھا ہوا تجھے کس نے بتا دیا تھا؟ تجھے تھوڑی پتا تھا کہ یہ اس وقت اس نے مرنا ہے, تو نے تو اپنے ارادے سے مارا ہے نا. وہ تو اللہ کا علم تھا, جو تجھے معلوم تھوڑی تھا. تجھے اگر پہلے پتا ہوتا کہ لکھا ہوا ہے پھر تو معذور تھا, تو کہہ دیتا بھائی مجھے پتا تھا اس نے اتنے بج کے اتنے منٹ پہ بکر نے مرنا ہے, تو جو کام ہونا ہی ہے میں نے کر دیا. کیا خیال ہے؟ بھائی تجھے تھوڑی پتا تھا. اگر اس کو یہ دلیل سمجھ میں نہ آئے تو جس دلیل سے زید نے بکر کو قتل کیا, بکر کا بیٹا اسی دلیل سے زید کو قتل کر دے. بولے ٹھیک ہے ٹھا, تیرے مقدر میں بھی کیا تھا؟ لکھا ہوا تھا نا, تو میں نے کون سا غلط کیا, تو بھی وہی. تو لکھا ہوا تو ایک حقیقت ہے جو ٹل نہیں سکتی, لیکن اس علم اللہ نے کسی مقرب فرشتے کو بھی یہ علم نہیں دیا. تقدیر کا علم یہ علم اللہ کے پاس ہے, اور اسی بیس پہ انسان کی آزمائش ہے. اسے پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہے, لہذا وہ اپنے ارادے سے کر رہا ہوتا ہے. وہ تو اللہ کے علم ہے کہ یہ اپنے ارادے سے یہ کام کرے گا, لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے کہ جو رشتہ داری جوڑتا ہے اس کی عمر لمبی ہوتی ہے, یہ صحیح حدیث ہے. جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو, عمر لمبی ہو, وہ رشتہ داری کو جوڑے. اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ عمر تو متعین ہے, تو رشتہ جوڑنے سے عمر لمبی کیسے ہو جاتی ہے؟ اس کا وہی جواب ہے کہ اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے پہلے سے کہ اس کی عمر اتنی تھی, لیکن چونکہ رشتے جوڑے گا لہذا یہ عمر بڑھا دوں گا میں اس کی. تو جو اصل تقدیر ہے نا اس میں یہ پہلے سے لکھا ہوتا ہے کہ عمر کم لے کر آیا, لیکن 50 سال میں مرنا تھا, لیکن چونکہ رشتے جوڑتا تھا لہذا 80 میں مرے گا جا کے. یہ سمجھتے ہو؟ تو وہ جو اصل تقدیر ہے نا, جس کو تقدیر مبرم کہا جاتا ہے, وہ کبھی چینج نہیں ہوتی. بلکہ رشتہ جوڑنے کا عمل یہ بھی اسی تقدیر کا حصہ ہے کہ یہ رشتہ داری جوڑے گا, اللہ کے علم میں ہوتا ہے پہلے سے. تو اب ہمیں نہیں پتا ہوتا, لہذا عام طور پہ جو رشتہ داری جوڑتے ہیں ان کی عمریں لمبی ہوتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے فلاں رشتہ دار نے تو ساری زندگی رشتے جوڑنے میں لگا دیے پھر بھی اتنی جلدی مر گیا. تو اس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے کام وہ جلدی مرنے والے بھی تو کر رہا ہوتا ہے نا. تو جب بھی کسی چیز کے اسباب اختیار کیے جاتے ہیں نا تو سب چیزیں پلس مائنس ہو کے رزلٹ سامنے آتا ہے. ایک حکیم نے کہا کہ یہ کھاؤ لبوب کبیر, حکیموں کی بڑی زبردست دوا ہے, کھا لیا کرو اپنے خرچے پہ. لبوب کبیر کھاؤ کہ جسم میں طاقت آئے گی, یقیناً آئے گی طاقت, بڑی زبردست چیز ہے. لیکن آپ لبوب کبیر کے ساتھ اس میں چرس ملا کے کھا رہے ہو. آپ صبح 1 چمچ لبوب کبیر کا, شام کو 1 چمچ چرس کا, پھر کہہ رہے ہو کہ یار میرے میں تو طاقت آ نہیں رہی. تو بھائی آپ طاقت لانے کا 1 چمچ اور ختم کرنے کے 2 چمچ کھا رہے ہو. ٹھیک ہے, تو ایسے ہی جو بھی عمل ہے اس سے عمریں بھی بڑھتی ہیں, رزق میں برکت بھی ہوتی ہے, لیکن ہم بہت سارے رزق میں بے برکتی کے اسباب بھی اختیار کر رہے ہوتے ہیں, بہت ساری چیزیں عمر گھٹانے والی بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو پلس مائنس ہو کے رزلٹ سامنے آتا ہے. ایک سوال اور تھا اسباب پہ بھی, اور 1 منٹ یہ بات مکمل کرو. دوسری بات یہ
کہ ایک آدمی اگر جلدی مرا ہے تو آپ کو لگ رہا ہے نا جلدی، ہو سکتا ہے اس نے اس سے بھی پہلے مرنا ہو نا. ہم شادی اتنی جلدی کے بھی قائل نہیں ہیں کہ اب بھائی نہ ہو اور اب شادی کرا دیں. آنے دو، جہاں اتنے کتنی عمر ہو گئی، 25 سال صبر کیا، 2 گھنٹے اور صبر کر لے، کیا جا رہا ہے. اچھا بھائی، جو لوگ بھی مجھ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں، میں اس وقت تھکا ہوا نہیں، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں بالکل دماغ. اور جب آدمی بہت تھکا ہوا ہوتا ہے نا، پھر ملاقات کرتا ہے تو اس میں چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے، وہ بد اخلاقی پہ بھی ابھرتا ہے. میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، بعض دفعہ بہت تھکا ہوا تھا، کوئی بندہ آ کے چپک گیا تو میرے تھوڑا سا بد اخلاقی ہوئی، پھر مجھے بعد میں ندامت ہوئی. تو جب بھی کسی سے ملیں یا تو ٹائم لے کے آئیں یا موڈ دیکھ کے آئیں، ٹھیک ہے نا. تو ابھی نہیں، میں عصر کے بعد جو جن کو ملاقاتوں کا ٹائم دیا ہے ان سے عصر کے بعد ٹائم بھی، میں اس وقت تو کسی کو بھی ٹائم نہیں دیتا، میں عصر کے بعد ٹائم دیتا ہوں ہر ایک کو. نہیں، جن کو ٹائم دیا ہوا ہے تو عصر کے بعد ملنے ہو، ٹھیک ہے. ابھی نہیں، کیونکہ رمضان میں نا سونے جاگنے کی روٹین اتنی آؤٹ ہوئی ہے کہ اب بالکل ہی سب چینج ہو گیا تھا نا. رمضان تو الٹ پلٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد سے ابھی تک میں مینٹلی ڈسٹرب ہی چل رہا ہوں، صحیح نہیں ہوا میں. تو وہ بے وقت سونا بے وقت جاگنا والا سیٹ اپ چل رہا ہے اور اتنا دماغ خراب ہوا ہوا ہے. بہت مشکل سے آج بیان کیا میں نے، بہت مشکل سے. تو اس لیے کائنڈلی مجھ سے نہ ملیں، بڑی نوازش ہوگی. انسان ہوں میں. ایک تنظیم والے علماء، یہ جو بڑی بڑی بین الاقوامی پالیسیاں ہوتی ہیں، یہاں بیٹھ کے ڈسکشن نہیں ہوتی اس پہ، سمجھ رہے ہو. یہاں بیٹھ کے مجھ سے مشورہ لے رہے ہوتے ہیں کہ وہ اسرائیل کیسے فتح ہوگا. میں یہاں بیٹھ کے وہ اسرائیل پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک اور ایٹم بم کب بنا رہے ہیں. مفتی محمد صاحب، مفتی صاحب ہماری جماعت ہے اندرون ملک سال. نواب شاہ سے ملاقات کے سلسلے میں آئے، ملاقات کے لیے میں نے بتا دیا. آپ میری کھوپڑی دیکھ رہے ہیں، بالکل اس قابل نہیں ہے کہ کسی سے ملوں. نارتھ کراچی میں عید کے دن ایک گھر میں قادیانیوں نے خفیہ طور پر جماعت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ عید کی نماز ادا کر رہے تھے. قادیانیوں میں غیرت بالکل بھی نہیں ہے. ایک مرزا جہلمی کے فالوورز میں غیرت نہیں ہے، اس کے اسٹوڈنٹس بالکل غیرت سے غیرت لیس لوگ ہیں، اور ایک قادیانیوں میں کو لگتا ہے کہ دونوں کے نہ کچھ کنیکشن آپس میں ملتے ہیں. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے نکال، مرزا غلام احمد قادیانی کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کوئی لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. اس کی کتابیں نکالو، اس کی کتابیں نکال کے بتاؤ اس یہ کیا کچھ لکھ کے گیا ہے اور کیا کیا تضاد ہیں اس کی باتوں میں. اسی سے قادیانی بھاگ جاتا ہے. لیکن آپ کسی قادیانی کے سامنے مرزا کے کردار پہ بات کرو، اس کی کتابوں میں جو اس نے شگوفے چھوڑے ہیں، لطیفے چھوڑے ہیں، بکواسات کی ہیں، اتنی زیادہ ہیں، مگر قادیانی اتنے ڈھیٹ ہیں اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. بھائی تم مرزا کی، جو مرزا غلام احمد قادیانی تھا، اس کی شخصیت کو لاؤ نا، ذرا سامنے شخصیت کو لاؤ نا. نبوت تو بات کی چیز ہے، پہلے تو ذات ہے نا، شخصیت ہے، کردار ہے، اور اس کی جو باتیں ہیں وہ ہیں. لیکن میں نے دیکھا ہے، ہم نے تو بچپن میں یہ سارے کام کیے ہیں، قادیانیوں سے بحثیں بھی کی ہیں، ان کے لوگوں کے پاس بھی گئے ہیں. ہمارے اساتذہ قادیانیوں کی کتابوں سے نکال کے مرزا غلام احمد قادیانی کی جو بکواسات ہیں، جو کسی پیغمبر کی بات ہو ہی نہیں سکتی، بلکہ کسی شریف انسان کی بات نہیں ہو سکتی، وہ وہی کر سکتا ہے جو دماغی طور پہ بالکل مفلوج ہو چکا ہو. لیکن آپ قادیانیوں کے سامنے دلائل کیا مار لگا دو، ڈھیٹ کے بچے ہل کے نہیں دیتے ہو. ہم کہتے ہیں بھائی اس کا تم یہ ثابت کر دو کہ وہ کوئی اس کی کھوپڑی صحیح کام کرتی تھی، یہ ثابت کر دو، وہ نہیں کرے گا. تو اسی طرح یہ مرزا جہلمی ہے، انجینئر علی مرزا کے کسی نے اس کے دماغ مینٹل ہیلتھ کو دیکھنا ہونا تو مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کرے. وہ سمجھ رہے ہو، مولانا عمران صفدر صاحب ہیں یوٹیوب پہ، انہوں نے صرف انجینئر کے تضاد نکالے ہیں. آج کیا کہہ رہا ہے، کل بالکل یو ٹرن لے کے الٹی بکواس کر رہا ہے، اگلے دن الٹی بکواس پھینکتا جا رہا ہے. میں نے جو بھی ارشاد بھٹی کے انٹرویو میں کہا نا کہ میں پہلے سمجھتا تھا کہ یہ آدمی گمراہ ہے اور کچھ تھوڑی سی نالج ہے اس کے پاس، لیکن جب زیادہ سنا تو لگا کہ اس کا اوپر کی کھوپڑی ہے ہی نہیں، دماغ ہی صحیح نہیں ہے اس کا. تو آپ اس کے جو انجینئر علی مرزا کے جو آپ کلپ جب دیکھیں گے نا، اس کے تسلی سے عمران صفدر صاحب کو سنیں آپ. کام تو میرے کرنے کا تھا، لیکن ہمارے پاس تو 20 اور اتنے کام ہے نا، خالی ایک ہی بندہ تو نہیں ہے جس کا ہم نے ذمہ داری لی ہوئی ہو، ٹھیکہ لیا ہوا ہو. تو اس کے لیے کچھ لوگوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے. تو مولانا عمران صفدر صاحب کا چینل آپ سبسکرائب کریں، آپ کو میں مشورہ دے رہا ہوں، اور دیکھیں وہ بکواسات کیا کرتا ہے، دعوے کیا کرتا ہے اور کرتا کیا ہے. ٹھیک ہے، دعوے یہ کرے گا میرے جیسا قرآن کسی کو نہیں آتا، آگے اس کی قرآن غلط پڑھنے کی ویڈیوز چل رہی ہوں. ایک غلطی انسان کر لیتا ہے، 2 غلطیاں کر لیتا ہے ہر دفعہ. یار تو جب پڑھتا ہے کم بغت غلطی پڑھتا ہے، ترجمے تو غلط کرتا ہے. تو اور پھر اپنی باتوں میں تضاد، آج کیا کہہ رہا ہے کل بالکل اس کے اپوزٹ کہہ رہا ہے، پرسوں اس الگ بات کر رہا ہے. ایک دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے بھائی، اتنے تضاد ہیں. تو وہ آپ جب عمران صفدر صاحب کو سنیں گے نا، آپ کو لگے گا یہ عالم تو دور کی بات، یہ اوپر کی کھوپڑی اس کی کام نہیں کر رہی. لیکن جتنے ڈھیٹ مرزا غلام احمد قادیانی کے فالوورز ہیں نا، اس سے بڑے ڈھیٹ یہ اس کے فالوورز ہیں انجینئر علی مرزا. کتنا ذلیل کر لو اس کو، کتوں کی طرح ذلیل کر لو اس کو، لیکن انہوں نے اپنے پیر کو پیر ماننا ہے. ایک جہلم والا واقعہ کافی تھا شرم سے ڈوب مرنے کے لیے. کیا خیال ہے؟ صرف ایک وہ واقعہ کافی تھا
کہ جب مجھے بار بار چیلنج کر کے بلا رہا تھا, میں گیا 48 گھنٹے ہو کر آیا. اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں نا, ان کے لیے ایک ہی بات کافی تھی, یار اتنے بڑے بڑے بھڑکیاں ماری تھی اس نے اور کیسے دم دبا کے گیدڑ کی طرح بھاگا ہے. یہی ایک کافی تھا ذلیل ہونے کے لیے, لیکن اتنا کافی نہیں ہوا. اس نے کہا کہ نہیں, اس کے نا مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے. ایک آدمی کی لڑائی ہوئی تو اس کو پتا تھا میں سامنے والے سے پٹوں گا, تو بھائی تو چیلنج ہی نہ کر, کمزور ہے. تو سامنے والے کو کہتا ہے کہ لڑائی کی کہ تو ذرا مجھ سے مقابلہ کر. اس نے آ کے کوٹ دیا طبیعت سے, اب ذلیل ہو گیا. لیکن یہ ذلت اس کو سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا کہ اور ذلیل ہونا ہے. تو اس نے اس پہلوان سے بولا کہ یار یہ تو تیرا علاقہ ہے نا, میرے علاقے میں آ کے لڑ, میرے علاقے میں. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے علاقے میں آ کے مارا, اس کو کوٹا نا پبلک کے سامنے. اس نے کہا بے یار یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ میرا علاقہ ہے, ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے نا کہ یہ تو ڈنڈوں سے لڑائی ہوئی نا, خالی ہاتھ تھا, تو اس نے خالی ہاتھ کوٹا پھر اس کو. تو کسی نے کہا کہ بھائی جب ایک دفعہ ذلیل ہو گیا تھا کٹ کے, تجھے ضروری ہے بلا بلا کے پٹوانا؟ بہتر نہیں ہے جان چھوڑ دے, تو لڑائی نہ کر. تو یہ جو بیچارہ انجینئر علی مرزا, اس کا بھی یہی حال ہے. اس نے ایک دفعہ مجھے چیلنج کیا, آ جاؤ قیامت تک نہیں آئیں گے. میں وہاں چلا گیا, بھاگ گیا. پھر اس نے چیلنج کیا, ہاں بلکہ چیلنج کہاں سے شروع ہو رہے ہیں, میں نے چیلنج قبول کیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, میں بحث کرنے کے لیے تیار ہوں آپ سے. اس نے کہا نہیں, رفع الدین پر نہیں, وہ تو اختلافی مسائل ہیں, تمہارے عقیدوں پہ بحث ہوگی. ذلیل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ بھائی رفع الدین اور ان مسئلوں پہ بھی تو نے اتنی آوازیں اٹھائی ہیں, چیلنج کی ہیں, وہ چیلنج پڑے ہوئے. ذلیل ہو گیا کہ لوگ سمجھ گئے رفع الدین پہ بات ہی نہیں کر سکتا. بھائی تمہارے پاس اتنے مضبوط دلائل ہیں تو آ جاتے. وہاں سے ذلیل ہوا. لیکن اس کے اسٹوڈنٹس کو یہ ذلت محسوس, بولو, کیونکہ ذلت ہمیشہ اس کو محسوس ہوتی ہے جس کو عزت محسوس ہوتی ہے. جو پہلے سے ذلیل ہو نا, ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. میں نے وہ رفع الدین, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, ہم بات کریں گے حضرت معاویہ پہ, یہ بھی تو ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے. اس نے کہا نہیں, حضرت معاویہ پہ بات نہیں ہوگی, یہاں بھی ذلیل ہوا. بھائی تو اگر اتنا کانفیڈنٹلی حضرت معاویہ کے خلاف بولتا ہے تو بیٹھنا. اس نے کہا نہیں, بات ہوگی المہند المفند پہ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, بات ہوگی المہند المفند پہ. اس پہ بھی بھاگ گیا. پھر اس نے کہا آن لائن مناظرہ ہوگا. میں نے آن لائن مناظرے کا چیلنج قبول کیا. میں نے کہا آؤ شرطیں طے کرتے ہیں. اس پہ بھی بھاگ گیا. اتنی دفعہ ذلیل ہوا ہے. جب کوئی چیلنج, پھر عدالتی خلا پہ اس نے بڑے بڑے چیلنج کیے تھے. جب میں نے اس کا جواب ریکارڈ کروایا, اس کے بعد سے عدالتی خلا کا جھوٹی موٹی جواب بھی ریکارڈ نہیں کراتا, سوال اسکپ کر دیتا ہے. تو اس کے اسٹوڈنٹ سے زیادہ ڈھیٹ میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا. تو مولانا عمران صفدر صاحب کو آپ سن لیں, اس میں صرف انہوں نے یہ بتایا ہے ان کے کلپس میں کہ یہ کتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے, حوالوں میں غلطی, عربی ترجمے میں غلطی, فضائل اعمال پہ کتنے جھوٹ باندھے اس نے. تو یہ دو لوگ اس کائنات میں بڑے ڈھیٹ ہیں. ایک مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے, ان کے جھوٹے پیغمبر کو جتنا بھی ذلیل کر دو نا, اسی کی کتابوں سے ان کو ذلت محسوس, بولو, نہیں ہوتی. اسی طرح ایک مرزا جہلمی جو ہے نا, اس کے بھی جتنا بھی اس کو ذلیل کر دو آپ, تو اس کے اسٹوڈنٹس نے اس کو بابا بنایا ہوا ہے. ہم تو اپنے بابے کی غلطی اور آرام سے کہہ دیتے ہیں بھائی یہ غلطی ہوئی ہے ان سے, انسان تھے, بشر تھے. ہم نے کہا نا چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھانا کہنا ٹھیک نہیں ہے, لیکن ان سے یہ غلطی ہوئی, یہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. باقی ان کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اتنے دین کے اتنی خدمتیں ہیں, یہ غلطی معاف کر دینی چاہیے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میرے والد صاحب نے ٹائم گزارا, وہ بتاتے تھے کتنے نیک تھے. ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کتنے, بھائی ایک آدھ غلطی ان سے بھی ہو گئی, ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا وہ کون سی غلطی کو غلطی کہہ رہا ہے. وہ تو کرامتوں کے واقعات ہیں, وہ تو حدیث کی کتابوں میں بھی ہیں, وہ تو بخاری مسلم کے راویوں نے بھی بیان کیے ہیں. چلو فرض کر لو غلطی ہو گئی تو ہو گئی, اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک غلطی سے کوئی بزرگ کا بزرگی سے تھوڑی نکلتا ہے. ایسے ہی بہت سارے لوگ ہیں تو ہم تو مان لیتے ہیں. لیکن انجینئر کے جو فینز ہیں, فالوورز ہیں, وہ ڈھیٹ پنے کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں. انہوں نے فرض کر لیا ہے کہ کلمہ پڑھ لیا ہے علی مرزا کا, اس کو آپ جتنا بھی ذلیل کر دو ان کو ذلت محسوس اس لیے نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کسی علاقے میں گیا اور آیا, کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے کہ میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات, کہہ رہے اگر عزت ہوتی آج میں بہت ذلیل ہو جاتا, لیکن چونکہ عزت ہے ہی نہیں تو اب مجھے ذلت محسوس بولو ہوتی. تو اس کے جو ڈھیٹ فینز ہیں نا, ابھی ارشاد بھٹی نے کتنا ذلیل کیا اس کو, کتنا ذلیل کیا. ہر بات میں وہ ایک الگ بات ہے. جب کوئی سوال پوچھا جائے, جب گھما کے اس سے سوال کیا تو وہ ایک الگ بات ہے. آپ پہ جب آ رہی ہے تو الگ بات ہے, دوسروں پہ آ رہی ہے الگ بات ہے. یار کمال ہے. لیکن اس کے نیچے فینس کو دیکھ لو, ایسے ڈھیٹ فینس جن کو ذلت محسوس ہونا ہی, یہ ذلت کا آخری درجہ ہوتا ہے کہ آپ کو ذلت محسوس ہونا بند ہو جاتا ہے. چرسیوں ہیروئنچوں کو ذلت محسوس نہیں ہوتی, جتنا بھی مارو. جتنا ذلیل ہونا تھا انہوں نے ہو چکے ہیں. تو اب انجینئر اور اس کے فینس نے بھی جتنا ذلیل ہونا تھا ہو چکے ہیں, اب ان کو ذلت محسوس نہیں ہوتی. تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مولانا عمران صفدر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ لوگ جو سبسکرائب کریں گے ہاتھ اٹھائیں, لازمی کریں. اگر آپ کو ان موضوعات پہ دلچسپی نہیں ہے, کسی کی ذلت دیکھنے کا آپ کو شوق نہیں ہے, تو اس کو آگے پھیلا دیں. بہت سے لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو ذلیل ہوتا ہوا دیکھیں. تو اس چینل کو نا کیا کرنا ہے آپ نے, لوگوں کو
کہہ دینا ہے, آپ نہ کریں تو شیئر کر دیں. اس میں شروع سے ان کی درجنوں ویڈیوز ہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہا ہے, کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے, ترجمہ غلط کر رہا ہے. کیونکہ اس کے لیے کوئی بندہ, میں نے کئی دفعہ سوچا کہ میں اس کام کے لیے اپنے آپ کو فارغ کروں, لیکن ظاہر ہے ہمارے دوسرے کام رہ جائیں گے بھائی, دوسرے علمی کام ہمارے رہ جائیں گے. ہم ایک ہی بندے کے میں کیوں پیچھے لگوں, اس کی حیثیت کیا ہے ہماری نظر میں؟ تو اس کی, یہ تو آپ لوگ اس کو سمجھتے ہوگے کچھ, ہماری نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ تو پبلک کے کہنے پر کہ بھائی یہ گمراہی پھیلا رہا ہے, تو ہم نے کہا چلو ہم جہلم سے ہو کے آتے ہیں اور اس کے چیلنج ویلنج. تو مولانا عمران صفدر صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے, ان کے کام کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو جا کے ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں. اچھا, انجینئر کیا کرتا ہے؟ قیصر راجہ صاحب بڑے نیوٹرل آدمی ہیں, کوئی مولوی نہیں ہے. قیصر راجہ نے اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیا, تو جب بھی کوئی نیوٹرل آدمی اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا, اس کی بیچارے کو ایسی کی تیسی کر دیتا ہے. لہذا یہ پوڈ کاسٹ کرواتا بھی ہے اپنے اسٹوڈنٹ سے. اب تو بہت سے اسٹوڈنٹس نے کہہ دیا ہمیں اسٹوڈنٹ ہے نہیں, ہمیں کیوں بلاوج اپنے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. تو جو نیوٹرل آدمی جب اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرتا ہے نا, وہ اس سے سوال پوچھتا ہے, پھر پتہ چلتا ہے بھائی کتنے پانی میں. تو قیصر راجہ نے اس کو ذلیل کیا اچھے خاصا طبیعت سے, کوئی جواب ہے نہیں تو الزام ڈال دیا قیصر راجہ کے تعلقات ہیں دینی مدرسوں سے. بھائی تو یار کچھ بھی پھینکتا رہے بیٹھ کے. بالفرض اگر تعلقات ہے بھی تو اس کا آپ کے ان سوال سے کیا تعلق ہے؟ جو سوال پوچھا اس کا تو جواب دو نا, اس سے بھی تعلق ہو. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے. تو یہ ہاں, اصل جو میں نے پرچی بات ریکارڈ کروانی تھی وہ یہ کہ قادیانی یہاں عید کی نماز پڑھتے تھے. اللہ مولانا عمر صاحب باب الاسلام والے, ان کو بھی جزائے خیر دے, انہوں نے بھی ایکشن لیا. تھانے میں ریکارڈ جو رپورٹ کی انہوں نے, اور ہمارے سر سید تھانے کو بھی سلام ہے. ان کے بہت, اس لیے نہیں کہ ہمارا تھانہ ہے, لیکن انہوں نے بہت ڈاکو مارے ہیں الحمدللہ. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے انہیں. یہ جو سر سید تھانہ ہے نا, ہمارے علاقے کا تھانہ, یہاں کے ایس ایچ او بڑا خاندانی ہے. پہلے والے جو ایس ایچ او وہ بھی, اور یہاں والے ایس ایچ او بھی, جو ابھی آئے ہیں نئے فروخ بھائی, وہ بھی خاندانی آدمی ہیں. اور یہاں جو پولیس والے, انہوں نے اب کیا کیا, جا کے الحمدللہ وہ قادیانیوں کا وہ جو عید گاہ جہاں ہو رہی تھی, ان کی تبلیغ بھی ہو رہی تھی, اس کو سیل کر دیا انہوں نے. تو اس سے ہمیں ایک اور بات پتہ چلتی ہے, بھائی بہت سارے کام قانونی طریقے سے شرافت سے ہو سکتے ہیں, ہم خود ہی نہیں کر رہے ہوتے. اور جب اس طرح قادیانی نماز پڑھ رہے ہیں, عبادت کر رہے ہیں, حکومت کو برا بلا کہتے ہیں, پولیس کو برا بلا کہتے ہیں, کوئی اسٹیبلشمنٹ کو برا, جو چیزیں ان کی بری ہیں وہ آپ ان کو اعتراض کرو, ہمیں کوئی وہ نہیں ہے. لیکن بہت سے کاموں میں ہم برے ہوتے ہیں, ہم خود کوئی قانونی طریقے سے تمیز سے کام نہیں کر رہے ہوتے. اب مار دھاڑ والا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اب قادیانی عید کی نماز پڑھ رہے تھے, لوگ ڈنڈے لے کے پہنچتے, مارتے, اس سے کیا ہوتا؟ دنیا کے سامنے برا امیج جاتا ہے, یار یہ دہشت گردوں کا ملک ہے, تو یہ کیا کر رہے ہیں. تو کوئی مار دھاڑ والا طریقہ اختیار نہ کریں, قانون آپ کے ہاتھ سپورٹ کرتا ہے. اگر کہیں قادیانی چھپ کے تبلیغ کر رہے ہیں, علاقے کے تھانے میں آپ کمپلین کریں. اگر وہ تھانہ ایکشن نہیں لیتا تو آپ کسی بڑے آفیسر کے پاس جائیں, اس کا باپ بھی ایکشن انشاءاللہ لے گا. تو یہاں مولانا عمر صاحب اور دیگر کچھ علماء کو پتہ چلا, انہوں نے جا کے ایکشن لیا, ہمارے تھانے میں بتایا, الحمدللہ وہ ان کا جو عبادت گاہ تھی, عبادت خانہ تھا, وہ بند ہو گیا. اس کی تکلیف تو ہوئی ہوگی مرزا جہلمی کو ٹھیک ٹھاک, وہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے, لبرل لوگ اس سے بہت, جو ملحد لوگ ہیں نا وہ بہت فیور کرتے ہیں اس کو. میں جب جہلم سے ہو کے آیا, ساری دنیا فتح کی مبارکباد دے رہی تھی. ایک بہت مشہور ملحد ہے, میں نام نہیں لیتا اس کا, وہ میرے بارے میں کہتا تھا مفتی طارق مسعود کبھی جہلم نہیں جائے گا. میں کہتا تھا یار یہ ہے تو ایتھیسٹ, یہ ملحد ہے, اس کے لیے تو میں اور انجینئر دونوں برابر ہیں نا, کیا خیال ہے؟ اس کے لیے, اس کے حق میں تو دونوں برابر ہیں, تو یہ اس کو فیور کیوں کر رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا؟ اچھا میں ہو کے آ گیا تو بھی اس کے فیور میں کلپ ریکارڈ کروایا کہ اس کی پالیسی نہیں ہے کسی سے ملنا. تو مجھے لگا کہ لگتا ہے کوئی آپس میں کنیکشن بولو ملتے ہیں. دونوں ہی اسلام کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, ایک بتا کے بیڑا غرق کر رہا ہے اور ایک اسلام کا لیبل لگا کے بیڑا غرق کر رہا ہے کہ تمام مجتہدین, اکابر, بزرگان دین سے اعتماد ختم کر دو. جب اعتماد ختم ہو جائے گا کہ لوگ بے لگام اونٹ کی طرح ہو جائیں گے, جیسے اونٹ بے لگام ہوتا ہے نا, اس کی کوئی رخ متعین نہیں ہوتا, تو ایسے ہی بے لگام ہو جائیں گے لوگ. تو دونوں ماشاءاللہ اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں, ایک بتا کے کام کر رہا ہے جو ملحد ہے, اور ایک بتاتا ہی ہے کہ اسلام کی خدمت کر رہا ہوں. کام اسلام کا بیڑا غرق کرنے والا کر رہا ہے. ادھر سوال کیوں بھائی آپ کہاں ہیں, دلہن کے ابا کہاں ہیں؟ نارتھ کراچی میں ایک دن. تو یہ پولیس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, یہ میں نے اس لیے ریکارڈ کروایا کہ جب پولیس اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. تو ہم اپنے سر سید تھانے کی پولیس کو اور جو بھی علماء, مولانا عمر صاحب سمیت, جنہوں نے قانونی طریقہ استعمال, اگر یہ ڈنڈے والا طریقہ استعمال کرتے میں کبھی اپریشیٹ نہیں کرتا, سمجھ رہے ہو, جا کے مار دھاڑ ٹھیوں, یہ نہیں ہوتا, یہ ہم ملک میں چلنے نہیں دیں گے, یہ طریقہ نہیں چلنے دیں گے ہم ملک. اور جذباتی تقریریں, اڑا دو, پھوڑ دو, توڑ دو, جو ایسی باتیں کیا کریں اڑا دو, بولے تو خود اڑا دے جا کے.
ملاقات کرنی ہے سوا سے آئے ماشاء اللہ مجھے ابھی بستر سے ملاقات کرنی، میں جاؤں گا جلدی، ادھر ہی مسافہ کرا دو جلدی سے۔ حضرت جی ہم دو طالب علم اجازت حدیث لینا چاہتے ہیں، اجازت حدیث بڑے علماء سے لیا کرو، وہ مفتی محمد صاحب ہیں، جامع الرشید میں شیخ الحدیث ہے، اسی طرح سب سے بڑی خاندانی اجازت حدیث تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دیتے ہیں، دارالعلوم کرنگی میں، وہاں چلے جاؤ۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ وہ افغانستان میں شکست نہیں ہوئی بلکہ وہ یہاں کے وسائل لوٹنے آیا تھا اور اپنا مقدر پورا کر کے چلا گیا ہے، اور کہتے ہیں امریکہ، یہ بات تو غلط ہے۔ اچھا آگے کہہ رہے ہیں امریکہ طالبان کو ہر مہینے ڈالر دیتا ہے، اب طالبان نے بگرام ایئر بیس ہی ان کے حوالے کیا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا بگرام ایئر بیس حوالے کیا، یہ بات ہے امریکہ شکست کھا کے گیا، لیکن امریکہ بہت ہوشیار ہے، امریکہ ہے بہت ہوشیار، شکست کھانے کے بعد بھی وہ آرام سے بیٹھتا نہیں ہے، اب وہ ان کو پیسے دے رہا ہے دبا کے، اور کیوں دے رہا ہے یہ پھر اکیلے میں ملیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بتاؤں، ہمیں مروانے کے لیے اب دے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں نیمبو چٹائے ہیں نا، تو کچھ اب ہم بھی ان کو بھی چترول لگائیں، تو اب وہ الٹا گیم، اب گیم کیا ہو گیا ہے، اس لیے افغانستان اس وقت ایک بہت بڑی مصیبت بنا ہوا ہے پاکستان، بہت بڑی ٹینشن بنا ہوا ہے پاکستان، تو بس اس میں مزید کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا، احسان فراموشی ہے۔ مفتی صاحب آپ کے قیمتی وقت میں سے 10-15 منٹ نکاح کے حوالے سے کچھ پریشانی آ رہی ہے، نکاح کے حوالے سے تو پریشانیاں ہی آتی ہیں میرے بھائی، لڑکی کے گھر والوں کی طرف سے آ رہی ہیں، آنے دو پریشان، پھر کبھی ملیں گے تو انشاءاللہ ان پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے جلدی جانا ہے، آ گئے دلہن کے وکیل، بس میں یہ 2-3 پرچے حل کر دوں۔ میرا نام عبداللہ داؤد سوالی قرآن میں ہمیں مسلمان کہا گیا ہے، تو خود کو دیوبندی بریلوی ہے، اہل حدیث کہنا کیا ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ کس نے کہلوایا ہے پہلے یہ سمجھ لو، فرقہ، یہ فرقے بنائے کس نے؟ ہندوستان میں جب اسلام آیا تو وہ اسلام غلط تھا یا ٹھیک تھا؟ بولو، وہ ٹھیک، وہی چلتا ہوا آ رہا ہے آج تک، جو اس سے ہٹے گا اور اس سے ہٹ کے الگ نام رکھا وہ غلط ہے۔ علماء دیوبند نے کوئی الگ دین کی بنیاد نہیں رکھی، جو اسلام دنیا میں جب آیا بر صغیر میں، انڈیا، پاکستان، افغانستان، پورے علاقے میں صحابہ تابعین لے کر آئے، ہم آج تک اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ 20 رکعت تراویح لے کر آئے، وہ عبداللہ بن مسعود کا فقہ لے کر آئے تھے، لہذا اس میں رفع الیدین عبداللہ بن مسعود کی رائے یہ تھی کہ نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ سارا اسلام چلتا چلتا آیا، پھر کیا ہوا؟ کچھ لوگ اہل حدیث بنے، وہ ایک نیا فرقہ پیدا ہوا تھا اہل حدیث، تبھی اہل حدیثوں کے پیج پہ اپنی پہلی مسجد کی تصویر بھی شائع ہوتی ہے، خود اہل حدیثوں کے پیج پہ، کہ ہندوستان میں ہماری پہلی مسجد، آپ علماء دیوبند کی کوئی پہلی مسجد بولو نہیں دکھا سکتے۔ پھر احمد رضا خان بریلوی آئے، انہوں نے بہت سارے مسئلوں میں علماء سے، اس وقت کے ہندوستان کے علماء سے، اس وقت یہ دیوبندی بریلوی لفظ مشہور نہیں تھا، ان میں بہت سارے مسائل سے انہوں نے اختلاف کیا، بہت سارے مسائل میں، اور جو بھی پھر ان کے ماننے والے کر رہے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ پبلک نے فرق کرنے کے لیے کہ جو بریلوی نہیں تھے ان کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ جو دیوبند کا مدرسہ تھا ان کے عقائد وہی تھے جو صدیوں سے علماء کے چلے آ رہے تھے، ان سے انحراف کیا جناب احمد رضا خان بریلوی صاحب نے، نبی کو عالم الغیب کہنا، مختار کل کہنا، یہ سب چیزیں انہوں نے کی، تو فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ان کو بریلوی کہا، اور جو ان عقیدوں کے حامل نہیں تھے ان کو دیوبندی کہا، چاہے وہ دیوبند سے نہ بھی ہوں۔ اب مولانا ابو الحسن علی ندوی تو ندوۃ العلماء کے تھے، وہ دیوبند کے تھوڑی تھے، لیکن ان کو بھی کہا کیا جاتا ہے دیوبندی۔ یہ دیوبندی نہیں، یہ بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے نام دیا۔ اور پھر اہل حدیث جو تھے وہ بہت بعد میں ہیں، وہ تو بہت ہی بعد میں آئے ہیں، ان کی تو پہلی مسجد ان کے آفیشیل پیج سے شائع ہوئی ہے کہ ہندوستان میں ہماری پہلی مسجد، اس سے پہلے کس کی مسجدیں تھیں؟ ساری ہماری مسجدیں تھیں، نام دیوبندی نہیں تھا، کیونکہ یہ دیوبندی بریلوی فرقے نہیں بنے تھے، تو یہ فرقہ جو بنا ہے بریلوی بنا ہے، اس سے فرق کرنے کے لیے لوگوں نے ہمیں دیوبندی کہنا شروع کر دیا، تبھی ہمارا سلسلہ نسب نبی تک پہنچتا ہے، حالانکہ سارے دیوبندی تھوڑی تھے، یعنی دیوبند سے تھوڑی منسوب تھے۔ تو جو صدیوں پہلے اسلام آیا تھا ہم اب تک اسی کو فالو کر رہے ہیں، وہ فقہ حنفی ہی آیا تھا، ہم اسی کو فالو کر رہے ہیں، تو ہمارے علاوہ جو ہیں وہ نئے نئے نکلے ہیں ہم میں سے، ہم اسی پر ہیں جو صدیوں سے اسلام چلا آ رہا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو صدیوں سے چلا آ رہا ہے بر صغیر میں جو اسلام آیا، وہ صرف بر صغیر میں نہیں، افغانستان میں بھی، ازبکستان میں بھی، تاجکستان میں بھی، بخارا میں بھی، امام بخاری کا وطن بخارا، اس میں بھی میجورٹی حنفیوں کی ہے، امام بخاری کے اپنے وطن میں بھی جو اسلام آیا وہ تو امام بخاری سے پہلے آیا نا، تو وہ کیا تھا؟ وہ بھی فقہ حنفی تھا۔ تو ہم تو بھائی اسی اسلام کو فالو کر رہے ہیں جو صدیوں سے آیا۔ اہل حدیث کہتے ہیں جب فقہ حنفی نہیں تھا تو کون سا اسلام آیا؟ ہم وہ والا اسلام فالو کر رہے ہیں جب فقہ حنفی نہیں تھا تو جو اسلام تھا، بھائی جب فقہ حنفی نہیں تھا تو بھی یہی اسلام تھا جو ہم فالو کر رہے ہیں، مرتب نہیں تھا، جب مرتب ہو گیا، ریٹن فارم میں آ گیا، تو جو مرتب ابو حنیفہ کے شاگردوں نے کیا اس کو فقہ حنفی کہا جانے لگا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے میں بخاری کی حدیث نہیں مانتا، اس حدیث کو مانتا ہوں جو بخاری سے پہلے تھی، بھائی حدیث وہی تھی جو امام بخاری کی ہے،
نام بخاری کا اس لیے دیا کہ اس کا مرتب کس نے کیا اس کو؟ امام بخاری نے. تو یہ حنفی شافعی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف منسوب ہیں, لیکن ترتیب کسی اور نے دیا ہے ان کو, بعد والے لوگوں نے, اس لیے ان کی نسبت ان کی طرف کر دی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے میں مصحف عثمانی کو نہیں مانتا کیونکہ حضرت عثمان کے دور میں لکھا گیا ہے, میں اس قرآن کو مانتا ہوں جو عثمان سے پہلے تھا. بے وقوف ہوگا نا ایک نمبر کا. اور بھائی جو حضرت عثمان سے پہلے تھا اسی کو مرتب حضرت عثمان نے کروایا, تو نسبت کس کی طرف کر دی ہے؟ حضرت عثمان کی طرف نسبت کر دی. تو بھائی ہم تو وہی اسلام فالو کر رہے ہیں, صحابہ تابعین سے چل کے پوری دنیا میں پھیلا, ملیشیا میں, انڈونیشیا میں. فقہی لحاظ سے فرق تھا, وہ فقہی اختلاف تو صحابہ میں بھی تھا. تو بعد میں جتنے لوگ آئے ہیں نئے نئے ناموں سے, یہ نئے ہیں. تو ہمیں جو دیوبندی کہا جاتا ہے وہ اس لیے نہیں کہ ہم علماء دیوبند کے بعد وجود میں آئے ہیں, نا 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 نا. بریلوی فرقہ بعد میں وجود میں آیا ہے, تو ان سے فرق کرنے کے لیے کیا کہہ دیا؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہمیں سنی کہا جاتا ہے, تو صحابہ تو شیعہ سنی نہیں تھے. صحابہ میں تھے کوئی شیعہ سنی؟ ہم یہ کہیں گے صحابہ سارے سنی ہی تھے, ٹھیک ہے نا, نام سنی نہیں تھا ان کا کیونکہ شیعہ مذہب نہیں تھا. شیعہ مذہب بعد میں آیا ہے, تو ان سے فرق کرنے کے لیے جو شیعہ نہیں تھے ان کو کیا کہا جانے لگا؟ سنی. اب کوئی کہ سنی بعد کا فرقہ ہے, میں نہیں مانتا, صحابہ کے دور میں تو نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے. ہم کہیں گے بھائی سنیوں کے جو عقیدے ہیں وہ وہی ہیں جو صحابہ تابعین کے تھے, لیکن ان کو نام سنی نہیں دیا گیا تھا کیونکہ ضرورت نہیں تھی نام دینے کی. تو جب شیعہ فرقہ وجود میں آیا تو پھر ان کو سنی کہا جانے لگا شیعوں سے فرق کرنے کے لیے. تو ایسے میرے بھائی علماء دیوبند صدیوں سے صحابہ تابعین تبع تابعین سے جو جماعت چلی آ رہی ہے, اسلام لے کے آئی ہے, وہی علماء دیوبند ہے, کوئی نئی چیز نہیں ہے. ان کو دیوبندی کہا نہیں جاتا تھا کیونکہ بریلوی فرقہ ہی نہیں تھا, تو فرق کرنے کے لیے کہنے کی ضرورت تھی نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہ جتنے بھی ہمیں کہتے ہیں نا یہ دیوبندی فرقہ اور فلانا فرقہ, آپ ان کی تہ میں جاؤ گے یہ سب بعد کی پیداوار ہیں, یہ سب بعد میں پیدا ہوئے ہیں. ہم ہی ہیں جو اوریجنل پہ, جو محمد بن قاسم کے دور میں اسلام آیا تھا, صحابہ تابعین تبع تابعین اسلام لے کر آئے تھے, ہمارے باپ دادے شروع سے سینہ بسینہ تواتر کے ساتھ اسی کو لے کے چل رہے ہیں. ہاں اس میں کچھ غلط چیزیں ایڈ ہوتی رہی ہیں, میں نہیں کہہ رہا وہ سارے دودھ کے دھلے میں, جو غلط چیزیں ایڈ ہوتی رہی ہیں تو ان کو نئے فرقوں نے نہیں نکالا, وہ انہی کے اندر علماء نے نکالا ہے. ان کو غلط چیزیں بھی ایڈ ہوئی ہیں اس میں, تو وہ علماء ہی نکالتے ہیں اس کو. کچھ علماء ان غلطیوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اہل حق ان کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں, تو نکالتے بھی علماء ہی ہیں ان کو. تو کہ یہ جو نئی نئی چیزیں مارکیٹ میں آ رہی ہیں, یہ تو سوائے اس کے کہ امت کو توڑنے کے علاوہ کوئی کام انہوں نے کیا نہیں ہے. ابھی مفتی رشید احمد خورشید صاحب گئے تھے نا جی ٹی وی میں, بڑا جھگڑا ہو گیا قاری خلیل صاحب کے ساتھ اور لوگوں نے بڑے نیگیٹو کمنٹس کیے ہوئے تھے. تو میں نے بھی مفتی رشید احمد صاحب کو فون کیا, میں نے کہا بھائی یہ تو ٹی وی پہ بڑی بحث ہو رہی ہے. تو کہنے لگے مجھے علماء منع کر رہے ہیں یہ اختلافی مسائل ٹی وی پہ مت چھیڑو. میں نے کہا یہ بہت غلط کر رہے ہیں جو علماء کہہ رہے ہیں آپ, یا تو سرے سے کوئی بھی نہ چھیڑے, کوئی بھی نہ چھیڑے. اگر سامنے والا چھیڑ رہا ہے آپ چپ نہیں بیٹھو. پھر اختلاف کا ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے اختلاف میں, دفاع کرنے والے کی طرف اختلاف کی نسبت نہیں کی جاتی. امت رفع الیدین کے مسائل نمٹا چکی تھی, کسی نے امام شافعی کو فالو کیا, کسی نے امام ابو حنیفہ کو فالو کیا, دونوں طرف دلائل. امام ترمذی نے لکھا ہے نا, ایسے ہی تھوڑی لکھا کہ بہت سارے صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے, اس پہ بڑی بحثیں ہو چکی. اب امت نے کسی نے اختیار کر لیا رفع الیدین کرنے والے کو, کسی نے کر لیا نہیں کرنے والے, ختم ہو گئی تھی یہ بحث امت میں. جو نہیں کر رہا وہ بھی ٹھیک ہے, جو کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک. میں نے شافعیوں کے محلے میں آنکھ کھولی ہے, بہت طویل ٹائم میرا شافعیوں کے ساتھ گزرا ہے. وہ ہمارے ساتھ زور سے آمین بھی کہتے تھے, رفع الیدین بھی کرتے تھے. ہم نے کبھی زندگی میں ان کو نہیں چھیڑا, نہ انہوں نے کبھی ہمیں زندگی میں چھیڑا. میں نے جب دیکھا شافی لوگ رفع الیدین کرتے ہیں, میں نے اپنے والد صاحب کے پاس آئے, میرے والد نے علماء کی صحبت میں ٹائم گزارا ہے, بہت بڑے بڑے علماء. تو میں نے والد صاحب سے پوچھا ابو یہ یوں کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا بیٹا امام شافعی بھی برحق ہیں, وہ ان کی رائے کو یہ لوگ فالو کرتے ہیں, ان کی تحقیق کی ہے. لیتے تو ہم سب نبی کی رائے ہیں, لیکن نبی کی رائے کو سمجھنے میں, نبی کے عمل کو سمجھنے میں اختلاف ہوگا تو پھر اس میں بات ہوتی ہے. تو بات ختم ہو گئی. انہوں نے کہا بیٹا یہ بھی ٹھیک ہے, ختم. زور سے آمین بھی ٹھیک ہے, آہستہ بھی ٹھیک ہے, ختم قصہ. اس کے بعد سے ہمارا کبھی کسی شافعی سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا. اب میں کسی شافعی کو جا کے چھیڑتا کہ تو رفع الیدین کرتا ہے, ہماری رائے یہ کہ آخری وقت رفع الیدین نہ کرنے کا ہے, یا شافعی ہمیں چھیڑتا کہ بخاری کی حدیث ہے رفع الیدین کرو کیوں نہیں کر رہے, تو اختلاف کی بنیاد پھر وہ رکھتے نا, وہ تو کبھی نہیں رکھی. کسی شافعی کو نہیں ہم نے دیکھا بحث کرتے ہوئے بلا وجہ. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اہل حدیثوں کے ساتھ ہے, سب کے ساتھ نہیں. میں علی الاطلاق کسی اہل حدیث کو برا نہیں کہتا, بہت سارے معتدل بھی میں نے دیکھے ہیں ان میں, لیکن یہ بر صغیر میں اختلافی مسائل کی بنیاد ڈالی کس نے ہے اس پہ بحث کرنے کی؟ کیا یہ حنفیوں نے ڈالی ہے؟ یہ ڈالی اہل حدیثوں نے. انہوں نے اور بڑی شدت کے ساتھ چیلنج کر کر کے کہ یہ اندھے مقلد ہیں, یہ ایسے ہیں, یہ ویسے ہیں. پھر ہم اگر جواب دیں گے
تو لوگ کہتے ہیں دیکھو امت کہاں جا رہی ہے, غزہ میں کیا ہو رہا ہے, اور یہ رفع الیدین پہ جھگڑے کر رہے ہیں, یہ 3 طلاق پہ جھگڑے کر رہے ہیں. بھائی جھگڑا ہم نہیں کر رہے, ہم جواب دے رہے ہیں اس کو. جھگڑا وہ کر رہا ہے کہ امت جب ایک چیز پہ متفق ہو چکی تھی, آپ نے لا کے ایک چھری کیوں چھوڑ دی امت میں, کوئی اور کام کرتے آپ. اس لیے ٹی وی پہ اگر کوئی بیٹھ کے ہمارے سامنے اختلافی مسائل چھیڑے گا, ہم اس کو طبیعت سے جواب دیں گے. یہ نہ سمجھے کہ ہم خاموش رہیں گے اس کے سامنے. اس وقت جواب نہ دیا, اگلے دن دے دیں گے. ہر وقت انسان کے دماغ میں دلائل مستحضر نہیں ہوتے, لیکن پھر اس لڑائی کی نسبت اس کی طرف ہوگی جس نے یہ چھری چھوڑی ہے. میں کیوں قاری خلیل کے خلاف بولا ہوں؟ میں پہلے کبھی بولا میں نے ان کے خلاف؟ ہمارا مسائل میں اختلاف ہے. جب میں نے ان کے کلپ دیکھے کہ آپ اپنی رائے بھی دیتے ہو, رائے بھی غلط ہوتی ہے, اور دوسرے پہ تھوپتے بھی ہو, اور دوسرے کو برا بلا بھی کہتے ہو, جبکہ آپ کی رائے میں جان نہیں ہے. اتنا تکبر یہ نہیں چلے گا بھائی. یہ اپنی جہالت آپ دوسروں کو کیوں دکھا رہے؟ قاری خلیل صاحب دلیل دے رہے ہیں کہ حنفی لوگ کہتے ہیں عورتیں سمٹ کے نماز پڑھے, اور یہ اندھی تقلید میں ایسا کرتے ہیں, اور قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ابو حنیفہ کی تقلید میں کہتے ہیں کہ عورت سمٹ کے نماز پڑھے. تو ایک تو مسئلہ غلط بیان کر رہے ہو, اور اوپر سے تکبر اتنا کہ حنفیوں کو غلط نہیں کہہ رہے آپ, ابو حنیفہ کو غلط کہہ رہے ہو, امام شافعی کو غلط کہہ رہے ہو, امام احمد ابن حنبل جو امام بخاری کے استاذ ہیں ان کو غلط کہہ رہے ہو, امام مالک تبع تابعین میں جن پوری امت جمع ہے ان کے اوپر تقوی پر اور علم پر, ان کو غلط کہہ رہے ہو. لیبل حنفیوں کا لگا رہے ہو آپ. تو قاری صاحب ہم اتنے سیدھے نہیں ہیں جتنا آپ نے ہمیں سمجھ لیا ہے. اور بار بار میں کہتا ہوں, یہ مسئلہ بیان کرتا ہوں, بار بار کہتے ہو کہ جی مفتی صاحب اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ کہ عورت مردوں کی طرح نماز پڑھے. پھر جب ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی حدیث دکھا دو کہ عورت مردوں کی طرح صفا مروہ میں دوڑے گی نہیں, چلے گی, اس پہ کوئی حدیث دکھاؤ. کوئی ہے حدیث؟ کوئی حدیث نہیں. کیوں کہتے ہو عورت چلے گی دوڑے گی نہیں؟ امت کا تواتر. عورت آہستہ لبیک کہے گی, زور سے نہیں کہے گی. کیا دلیل ہے؟ امت کا تواتر. حالانکہ جس حدیث میں یہ ہے کہ ایسے نماز پڑھو جیسے میں نے پڑھی, ایسی ہی حدیث میں یہ ایسے حج کرو جیسے میں نے کیا. تو نبی تو دوڑے ہیں, نبی نے تو رمل کیا ہے پہلے 3 چکروں میں. آپ عورت کو رمل کیوں نہیں کرا رہے؟ کیوں نہیں کرا رہے رمل؟ اس لیے کہ بھائی کسی حدیث میں رمل سے منع نہیں کیا, لیکن امت کا تواتر کیا ہے بغیر رمل کے. تو امت کا تواتر ایک بہت بڑی دلیل ہے. تو جب تواتر عملی سے عورت کا دوڑنے کے بجائے چلنا ثابت ہو سکتا ہے, تواتر عملی سے زور سے کے بجائے آہستہ لبیک کہنا ثابت ہو سکتا ہے, اور تواتر عملی سے رمل نہ کرنا ثابت ہو سکتا ہے, تو تواتر عملی ہی سے عورت کا سمٹ کے نماز بھی ثابت ہے. اب اس کی آپ ہم سے دلیل پوچھو کہ تواتر عملی میں عورت کا سمٹ کے نماز پڑھنا کہاں ہے, یہ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. ہم کہیں گے ابو حنیفہ کی رائے بھی ہے, امام شافعی کی بھی, امام احمد کی بھی, امام مالک کی بھی, اور امام بخاری نے صرف ایک تابعیہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ مردوں کی طرح نماز پڑھتی تھی. اس کا مطلب باقی سب کس طرح پڑھتی تھی؟ عورتوں کی طرح پڑھتی تھی. اس زمانے میں اتنا مشہور تھا تابعین کے دور میں. تو تواتر عملی سے ثابت ہے. اگر اس تواتر عملی کو آپ سائڈ پہ لگا دو گے تو 20 مسائل نماز کے چینج ہو جائیں گے. تو اتنا غلط مسئلہ بیان کر رہے ہو, اور اگر کرنا تھا تو عرب علماء کی طرح بیان. عرب کیسے بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ہماری یہ رائے ہے, بس ختم, چپ. یہ اپنی رائے بھی تھوپتے ہیں, اور جب تک حنفیوں کو رگڑے نہ لگائیں اور ذلیل نہ کریں, ان کو چین نہیں آتا. تو پھر میرا لہجہ تو ایسا ہوگا نا, پھر لوگ کہیں گے مفتی طارق مسعود صاحب دیکھو قاری خلیل کے خلاف کیسے چیخ رہے ہیں, یہ آداب ہیں, اسلام نے یہ آداب سکھائے ہیں. تو پہلے کون چیخا ہے؟ پہلے آپ چیخے ہیں, اور چیخے بھی ایسے آپ کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. میرے پہ طنز بھی کر رہے ہیں. تو وہ ایک ہی وہ پھر میں نے مفتی رشید احمد خورشید سے کہا کہ اب قاری صاحب اگر ٹی وی کے پروگرام میں یہ حدیث پڑھے نا کہ نبی کے دور میں اکٹھی 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھیں, وہیں پکڑنا ہے کہ حضرت یہ اکٹھی کا لفظ دکھاؤ, آپ ترجمہ غلط کیوں کر رہے ہو؟ یہ اندھی تقلید میں ہے کہ نہیں ہے؟ بار بار ایک چیز بتائی جا رہی ہے, یار حدیث کا ترجمہ تو صحیح کرو بھائی. ترجمہ ڈھٹائی کے ساتھ آپ غلط کر رہے ہو, اور بنے ہوئے ہو مجتہد آپ. جو ترجمہ صحیح نہ کرے ہم اس کو فالو کریں گے ابو حنیفہ کو چھوڑ کے؟ ہمارا دماغ خراب ہے کیا؟ پاگل ہیں کیا ہم؟ تو فرقواریت کی بنیاد علماء دیوبند نے نہیں رکھی ہے, ان سب لوگوں نے رکھی ہے جو نئے نئے بعد میں آئے ہیں, جن کی پہلی مسجد ان پیج پہ شائع ہوئی ہے کہ اہل حدیثوں کی ہندوستان میں پہلی مسجد. اس سے پہلے مسلمانوں کی مسجدیں ہوا کرتی تھی جو ہم تھے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر بھی میں سب اہل حدیثوں کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا. یہ میرا ظرف ہے کہ ہمارا مسلکی اختلاف ہو کے بھی ہم ان میں بہت سو کو معتدل سمجھتے ہیں, اہل حق سمجھتے ہیں, جن میں مولانا ہشام الہی صاحب ہیں جو لاہور والے, معتدل آدمی ہیں. انہوں نے بھینس پہ ایک مسئلہ ریکارڈ کروایا کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے, حالانکہ یہ بھی اجماع امت سے ثابت ہے بھینس کی. لیکن چلو یار, انہوں نے کہا ہماری رائے ہے, اگر کوئی سے اختلاف کرتا ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ایسے بھی ہیں, لیکن مارکیٹ میں ایسے اہل حدیث کیا ہیں؟ شارٹ ہیں. معتدل بھی ہیں ان میں, بہت کم ہیں. ادھر وزیر آباد میں تھے ایک اہل حدیث عالم, بڑے معتدل تھے. وہاں لوگوں نے بتایا مسجد کے امام ہیں, ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. کبھی نہیں ٹوکا انہوں نے رفع الیدین کرتے ہو نہیں کرتے, بلکہ ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ حضرت جو رفع الیدین نہیں کرتے ان کی نماز ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یار اتنے بڑے بڑے بزرگان دین صدیوں سے بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے آ رہے ہیں, ان کی نمازوں کو میں غلط نہیں کہہ سکتا. ٹھیک ہے ہماری تحقیق ہے رفع الیدین کرنا چاہیے, لیکن میں ان کو غلط. تو ایسے بھی اہل حدیث ہیں, لیکن مارکیٹ میں کیا ہے؟
شارٹ ہیں. لیکن بہرحال یہ فرقوں کی بنیادیں انہی متشدد لوگوں نے ڈالی ہیں جو متشدد اہل حدیث ہیں. ہاں ان میں کچھ دیوبندی بھی متشدد ہیں, میں ان کو بھی دودھ کا دھلاوا نہیں سمجھتا. کچھ ایسے دیوبندی مارکیٹ میں ہیں جنہوں نے ہر غلط کو صحیح قرار دینے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اور اہل حدیث کی اگر کوئی بات 2 اور 2 4 کی طرح بھی صحیح ہونا ثابت ہو جائے, پھر بھی صرف اس بیس پہ کہ ان کے کسی بزرگ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہے. ایسے بھی دیوبندی ہیں, ہمارے دیوبندیوں میں بھی ہیں ایسے لوگ جو یہ کرتے ہیں یہ کام کہ ایک بات کا 2 اور 2 4 کی طرح ثابت ہو گیا, غلط ہے بھائی. اگر اہل حدیث نے کہہ دیا تو اب اس لیے تھوڑی کہ اہل حدیث اگر کہہ دے گا تو صحیح بات ہی کہے گا تو غلط ہی کہنا ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو میں نے فیور کر دیا کسی مسئلے میں اہل حدیث کو تو میری شامت آ گئی, بھائی یہ تو غیر مقلد ہو گیا ہے, تو یہ ہو گیا ہے, یہ تو یہ ہو گیا. تو ایسے ہمارے ہاں بھی ہیں. تو میرا مقصد دیوبندیوں کا دفاع کرنا یہ اہل حدیثوں کی مخالفت نہیں ہے. میرا مقصد صرف یہ بتانے کہ فرقوں کی بنیاد ہم نے نہیں رکھی ہے. دیوبندی ہمارا نام نہیں ہے, شروع سے ہم مسلم ہی ہیں. ہاں فقہ میں ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, تو دیوبندی ہمارا نام پبلک نے رکھا ہے. اور رکھا کیوں ہے؟ بریلویوں سے فرق کرنے کے لیے. جیسے سنی ہم نہیں ہیں, صحابہ نہ شیعہ تھے نہ سنی تھے, لیکن سنی ہمارا نام پبلک نے رکھا اور پھر علماء نے ایکسپٹ کر لیا اس نام کو. کیوں رکھا؟ شیعوں سے فرق کرنے کے لیے. ورنہ سنی جیسے ہمیشہ سے تھے ایسے حنفی بھی نبی کے دور میں بھی تھے, شافی بھی تھے. اس معنی میں نہیں تھے کہ امام شافی کو, وہ تو امام شافی تو آئے بعد میں. ان مسائل میں امام شافی کے مسائل بھی قرآن و سنت سے ثابت ہیں, امام ابو حنیفہ کے مسائل بھی قرآن و سنت سے ثابت ہیں. تو اس معنی میں یہ چاروں فقہ جو ہیں نبی کے دور سے چلے آ رہے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ ابے تیری شادی کیا, تو ہی آیا تھے دنیا میں جو دولہا بنا ہے, بار بار ٹوک رہے شادی کراؤ شادی کراؤ. ہماری بھی شادی ہوئی تھی بھائی, چل بے. کون ہے بھائی؟ نہیں اب اس کی تھوڑی دیر سے پڑھاؤں گا میں, اس کو تپاؤں گا میں. یہ 3 پرچیاں پڑھ لوں؟ نہیں ابھی دوسری کی باتیں نہ کریں کہ سسر بیٹھے ہوئے ہیں, بہت مناسب نہیں ہے بالکل. بس میں 3 پرچیاں پڑھ لوں پھر اس کا نہیں کپڑا رہا ہوں. کپڑے پر کپڑے پہنا ڈال دیا تو جلدی ہے نا, دولہے کی ابھی شادی دیر ہو رہی ہے بھائی. 3 دفعہ واشنگ مشین سے پانی گزار دیا تو کپڑا پاک ہو گیا کہ ناپاکی تھوڑی لگی ہو زیادہ لگی ہو؟ بس کرو, سوال مت دو. یہ مارے گا پکڑ کے, مارے گا, بولے گا برداشت کی امتحان مت لو. میں قرآن میں مسلمان کیا یہ ہو گیا دیوبندی, اس لیے ہم اپنے نام کے ساتھ دیوبندی لگاتے بھی نہیں, مسلمان ہی کہا کرو. میں نے تو ہٹوا دیا ہے. لڑکی کے لیے کورٹ سے طلاق لینے کا شرعی طریقہ کہ ایک وکیل کہتا ہے کہ یہ کاروائی قانونی طریقے سے فوراً کروں گا, جبکہ دوسرا وکیل کہتا ہے اس میں کچھ عرصہ لگے گا. ابے بھائی شرعی طریقہ کورٹ سے خلا لینے کا کیا ہے وہ میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں. پہلی بات, عورت 2 گواہوں سے ثابت کرے مجھ پہ اس نوعیت کا ظلم ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو علماء سے رابطہ کرے کہ میں اپنے شوہر سے علیحدگی چاہتی ہوں, کیوں چاہتی ہوں, یہ بھی ریزن ویلڈ ریزن ہو. ویلڈ ریزن کیا ہوتا ہے؟ نامرد ہے یا نان نفقہ نہیں دے رہا یا بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, کوئی ویلڈ ریزن ہو تو وہ بتائے. تو علماء پھر اس کو بتائیں گے, دارالعلوم کرنگی چلی جائے, جامعۃ الرشید چلی جائے, بنوری ٹاؤن چلی جائے, بڑے بڑے مدارس ہیں, کہیں بھی چلی عورت جائے تو لکھ کے وہ بتائے کہ بھائی تو علماء پہلے اس سے پوچھیں گے بھائی کیوں چاہتی ہو خلا, کوئی ویلڈ ریزن. خود علماء اس کو بتا دیں گے آپ کی یہ ریزن ویلڈ ریزن نہیں ہے. اگر کوئی وجہ نہ ہو, یعنی شوہر کوئی ظلم نہیں کر رہا لیکن عورت کہے کہ مجھے پسند ہی نہیں ہے, میں نے رہنا ہی نہیں ہے, تو پھر علماء اس کے شوہر کو بلا کے کہہ دیں گے بھائی چھوڑ دو, اس کو نہیں رہنا چاہتی. اگر وہ چھوڑ دے تو قصہ ہی ختم, کورٹ میں جانے کی ضرورت نہیں. اگر وہ نہیں چھوڑتا پھر علماء کہیں گے بھائی آپ کو اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پڑے گا, یہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور کوئی خلا کی ویلڈ ریزن یعنی تنسیخ نکاح کی ویلڈ ریزن بھی نہیں. اور اگر ویلڈ ریزن ہو, علماء چیک کر کے دیکھ لیں بھائی عورت کے یہ کہہ رہی ہے, تو پھر علماء اس کو خود طریقہ بتا دیں گے. وہ طریقہ یہی ہے کہ 2 گواہ لے کے کورٹ میں جائے, کیس کرے, اور 2 گواہوں سے یہ ثابت کرے کہ میرا شوہر یہ ظلم مجھ پہ کر رہا ہے, لہذا میرے شوہر کو بلا کے یا تو اس کو یہ ظلم سے روکا جائے, پابند کیا جائے, یا اس سے کہا جائے مجھے چھوڑ دے. عدالت شوہر کو نوٹس بھیجے گی, وہ نوٹس شوہر کو ملنا ضروری ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ان نون نمبر پہ نوٹس بھیج دیا, پتہ ہی نہیں. وہ شوہر کو نوٹس ملے, شوہر کو پتہ چل جائے, شوہر عدالت میں آ کے کیس کی سماعت کرے, ثابت کر دے کہ یہ ظلم مجھ پہ نہیں ہوا تو ٹھیک ہے, سوری میں نہیں کر رہا ظلم تو ٹھیک ہے, عدالت کیس کو خارج کرے گی. اور اگر ثابت نہ کر سکے, ثابت ہو جائے اس کے اوپر کہ یہ ظالم ہے, تو عدالت اس کو کہے گی آپ اس کو ڈیورس دیں. کچھ ظلم تو ایسی نوعیت کے ہوتے ہیں وہ ریورس ہو سکتے ہیں, جیسے نان نفقہ نہیں دے رہا تو پھر عدالت کہے گی بھائی اب آپ بینک میں چیک کی شکل میں دیں گے آپ, اور عدالت میں جمع کرائیں گے نان نفقہ. وہ کسی چیز پہ راضی نہیں ہوتا تو پھر عدالت کیا کرے گی, اس کو تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر دے گی. اگر عورت نے 2 گواہوں سے ظالم ہونا ثابت کر دیا, کورٹ نے نوٹس بھیجا شوہر کے پاس, شوہر کو نوٹس مل گیا اور شوہر نہیں آ رہا, جان بوجھ کر ڈھیٹ بنا ہوا ہے, تو بھی یہ اس کی علامت سمجھی جائے گی کہ شوہر نے مان لیا ہے کہ میں ظالم ہوں, تو بھی وہ عدالت تنسیخ نکاح کی ڈگری جاری کر سکتی. تو کوئی ویلڈ ریزن ہونا, سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ریزن ویلڈ ہو. ویلڈ ریزن کے بغیر صرف یہ ہے کہ مجھے غفار پسند ہے, ستار پسند ہے, وسیم پسند ہے, یہ مجھے اپنے میاں کی شکل پسند نہیں ہے, یہ طلاق کی تو ریزن بن سکتی ہے. جیسے نبی کے دور میں ایسے ہی ایک صحابیہ نے کہا مجھے اپنے شوہر کی